من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ۔ اے مومنو، تم وہ کیوں بات کہو جو نہ کرو، یہ آج کا عنوان ہے، جو کہ سورہ الصف کی آیت نمبر 2 کا اردو ترجمہ ہے، جبکہ اس سے اگلی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ تم جو نہ کرو اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ عمران خان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے تو حکمرانوں سے نہ کوئی امید تھی، نہ ہی عوام امید رکھتے تھے، اس لیے کہ نہ وہ کبھی امید دلاتے تھے، نہ ہی کسی بات پر بولتے تھے، بلکہ پچھلے دنوں تو ایک خاتون نے، جو کہ پاکستانی وزارت خارجہ سے تعلق رکھتی ہیں، میڈیا کے سامنے انکشاف کیا کہ پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں اچھے پڑوسیوں کی طرح زبانبندی کا حکم تھا۔ وجہ عوام کو بھی معلوم تھی کہ کاروباری لوگ کاروباری مصلحتوں کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس مرتبہ عمران خان نے جب عوام کو ریاست مدینہ کا نظام لانے کی امید دلائی تو عوام خوشی سے جھوم اٹھے کہ اب ضرور ہم اسلامی نظام لانے کا اللہ سے وعدہ پورا کر دیں گے، جس کے لیے مدتوں سے بر صغیر کے مسلمان قربانیاں دیتے چلے آ رہے تھے۔ اور اتنی یقین کی وجہ یہی تھی کہ عمران خان کا اس وقت تک کا ریکارڈ بھی بہت شاندار تھا۔ وہ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ اقتدار میں شریک ہونے کے بعد اسے چھوڑ بھی چکے تھے۔ اس سلسلے میں سوائے مولانا طاہر القادری صاحب کے اور کسی کو بھی اب تک شرف حاصل نہیں ہوا تھا، کیونکہ صرف انہوں نے ہی ان کی ہم نوائی کی تھی۔ یہ تھی ہماری تاریخ، مگر ہائے مجبوریاں۔ شاید بہت سے لوگ ہم سے واقف نہ ہوں، ہمیں بھی سیاست وراثت میں ملی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد ہم نے بھی ہاتھ پاؤں بہت مارے، پھر ہم یہاں چلے آئے۔ وہاں رہ کر ہم بہت سے ایسے رازوں سے بھی واقف ہوئے جن کے بارے میں بہت سوں کو علم بھی نہیں ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ اپنی یادداشتیں لکھوا دیجئے، کیونکہ آپ کے بہت سے ساتھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جبکہ تاریخ میں وہ پڑھایا جاتا ہے جو کہ کیا چاہے۔ اب بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم ماضی لے کر بیٹھ گئے تھے اور بات کر رہے تھے اس وقت حال کی۔ اس وقت جن لوگوں نے ہندوستان کی اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی کہ تمہیں پاکستان بن بھی گیا تو کیا ملے گا، کیونکہ تمہیں تو یہیں رہنا ہے، تو ان کی اکثریت نے جواب میں کہا کہ ہم نہ صحیح، ہمارے ان خطوں کے مسلمان بھائی اور ان کی نسلیں تو آرام سے رہیں گی، چونکہ اس وقت ان کی کوئی غرض نہ تھی، وہ مخلص تھے، ان کی حمایت کسی اور مطالبے مثلا تبادلہ آبادی وغیرہ سے بھی مشہور نہ تھی۔ لیکن بعد میں بھارت میں مسلمانوں کو قتل عام شروع ہو گیا اور مسلمانوں کو خاص طور پر مشرقی پنجاب خالی کرنا پڑا، جس کی سرحدیں دہلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں باقاعدہ تبادلہ آبادی تو نہیں ہوا، لیکن پنجاب کی حد تک سرکاری ریکارڈ کا بھی تبادلہ ہوا۔ مسلمان مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان میں آباد ہو گئے، اور ان زمینوں مکانات پر جو یہاں غیر مسلم جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے بس گئے، رہے بقیہ ہندوستان کے مسلمان۔ وہاں بھی فسادات پھوٹے تو مگر اتنے شدید نہیں تھے کہ تبادلہ آبادی ہو، اور وہ بھی کھوکھرا پہاڑ سندھ کے ذریعے آہستہ آہستہ آتے رہے، مگر ان کے آنسو 1956 میں چودھری محمد علی مرحوم نے پوچھے، جبکہ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، اور ان کے بعد حسین شہید سہروردی مرحوم نے، اور ان کے بعد ایوب خان مرحوم نے، اور ان کے بعد آبادکاری کا کام 1962 تک مکمل ہو سکا، مگر آنے والے اتنے فہیم تھے کہ وہ انہی تینوں سے ہمیشہ ناراض رہے اور اب تک ہیں۔ یہ کہانی طویل ہے، اس کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ اس وقت جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے انڈیا میں رہ جانے والے مسلمانوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا جواب ہم پاکستان میں دیں گے۔ اس پر کسی نے اس وقت روشنی نہیں ڈالی
کہ بعد میں دونوں میں سے کوئی بھی ایک ملک دوسرے ملک کے لوگوں کے بارے میں بولنا تو کیا بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کی بات بھی نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا؟ اب وہ وقت بھی آنے والا ہے، کیونکہ مودی کی حکومت اس میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بر صغیر کے سارے مسلمان خطرے میں ہیں، برما کے سارے مسلمانوں کا حشر سب کے سامنے ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا حشر بھی سامنے ہے۔ وہ تو پھر بھی بازی قریب میں شامل تھے، مگر آج کشمیر کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ تقریباً 1 کروڑ مسلمان مشکل میں ہیں، اپنی سرزمین پر مقید ہیں۔ 8 مہینے ہونے کو آئے، اسلامی دنیا جس پر ہندوستانی مسلمان ہمیشہ جان دیتے تھے، آج وہ زبانی جمع خرچ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بھی وہاں مفادات ہیں۔ جبکہ کروڑا بھیج کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہارے منصوبے کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے۔ ادھر بھارت روزانہ لائن آف کنٹرول پر 2-4 لاشیں گرا ہی دیتا ہے، 2-4 پاکستانی فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، کبھی اپنوں کے ہاتھوں کبھی ہندوستانی فوجوں کے ہاتھوں۔ پاکستانی سوائے احتجاج کرنے کے اب تک کچھ نہیں کر پائے ہیں۔ بس روزانہ ہندوستان کے ہائی کمشنر کو بلا کر ایک احتجاجی مراسلہ تھما دیتے ہیں۔ اگر یہ ہی سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو فوجیوں کی بیواؤں کی پینشن ہی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ملک کو چلانا مشکل ہو جائے گا۔ کل ایک امید کی کرن پھوٹی ہے کہ پاکستان کے سپہ سالار جناب باجوہ صاحب نے کنٹرول لائن کا دورہ کیا، جبکہ دورے تو وہ پہلے بھی کرتے رہے، مگر اس مرتبہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کیسے، چونکہ بھارت کے دھنی ہیں، زبان کے بھی پکے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے بھی ہیں، اور پہلی بار تاریخ میں فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہے گا۔ چونکہ یہ فوجی راز ہے، ہم پوچھنا بھی نہیں چاہتے، نہ ہی ہمیں پوچھنا چاہیے، مگر حالات دیکھ کر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کریں گے کیا، جبکہ سرحد کے اس پار بھی مسلمان آباد ہے، نقصان اپنا ہی ہوگا۔ دوسرا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ اپنوں غیروں میں فرق نہیں کرتا، لہذا بھارت میں آبادی مخلوط ہونے کی وجہ سے اس میں بھی مسلمان ہی شہید ہوں گے۔ بس اللہ سے خیر کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ رحم فرما، آمین۔